بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور بزرگان دین، ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کسی بابا کو، کسی پنڈت کو، یا کسی سدھانتی کو، یا کسی عامل کو اس کا علم نہیں ہوتا کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ آج کل ہم لوگ میں سے اکثر لوگ کہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرا فال کھول دو، کیا ہوا ہے بتا دو۔ اب بعض لوگ کیا فال کھول دیتے ہیں اور بتا دیتے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں آدمی نے آپ پر جادو کرایا، فلاں آدمی آپ کا دشمن ہے، فلاں ایسا کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو ڈرا کے، ان کو دھمکا کے، ان کو بھروسہ دلا کے اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں۔ ان کا مقصود لوگوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ڈرا کو، دھمکا کو ان سے پیسے وصول کرنا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری یقین اللہ کی ذات پر ہونا ہے، لہذا قرآن شریف میں اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جو بات کل ہوگی اس کا بھید خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ کسی کو یہ خبر ہے موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی، عمر کتنی ہوگی، روپیہ کتنا اور کب آئے گا۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں ہے، کسی اور کو یہ علم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کہ ان کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ استغفار کرتا رہے، نمازوں کے اہتمام کرے، ذکر کے اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کو حکم پر، نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ اپنے دماغ کو خالی رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہوتا اللہ سے ہوتا ہے۔ نفع نقصان مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے، مالداری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اکثر لوگ ہمارے یہ جو مشکلات ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر، اس کو آڑا رکھ کر ہم کو ڈراتے ہیں اور ہم لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس آپ کو سمجھانے کے بس واقعہ بتاتا ہوں کہ تقریباً 1000 برس کی پہلے کی بات ہے۔ شہر بغداد میں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا نام تھا ہارون رشید عباسی۔ اب اس زمانے میں نجومی لوگ ہوتے ہیں، تو کسی ترکیب سے نجومی نے یہ بات معلوم کر لی کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کسی ضروری کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ کام ہو گیا۔ نجومی کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وزیر آیا ہی چاہتا ہے، یعنی آنے والا ہے۔ نجومی نے ایسا جوڑ توڑ کیے کہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے نجومی سے پوچھا، میرا وزیر کب آئے گا، اور جس کام کے لیے وہ گیا وہ کام ہوا یا نہیں؟ نجومی نے بڑی دیر تک انگلیوں پر گنتی کی اور حساب کرتا رہا، پھر کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر آیا ہی چاہتا ہے، یعنی آنے والا ہی ہے، اور جس کام کے لیے وہ گیا تھا جیسی آپ کی مرضی تھی ویسا ہی ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، نجومی سے کہا، اگر تیری بات سچی ہوئی تو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وزیر کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر وزیر نے کامیابی کی خبر سنائی۔ اب بظاہر نجومی کی بات صحیح ہوگی۔ بادشاہ کے دل میں نجومی کی بڑی عزت ہو گئی اور اسے بڑا باکمال سمجھنے لگا۔ بادشاہ نے سوال کیا، اچھا نجومی، یہ بتاؤ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ نجومی نے صحیح بتایا۔ اب بادشاہ دل میں یہ بات آئی کہ میں کب تک زندہ رہوں، یہ سوال پوچھ لوں گا۔ تو پوچھ لیا۔ بیوقوف نجومی شیخی میں آ کر بولا، آپ 1 سال اور زندہ رہیں گے بس۔ بادشاہ یہ سن کر دھک سے رہ گیا، شاک ہو گیا اور ساری ہنسی خوشی بھول گیا۔ جو امیر بادشاہ کے آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے ہر چند تسلی دی کہ نجومی غلط کہتا ہے، مگر بادشاہ کے دل سے یہ خیال دور نہ ہوا۔ آج کل ہماری حالت بھی یہی ہے کہ فلاں عامل صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں پنڈت نے یہ کہہ دیا، فلاں بابا نے یہ کہہ دیا، ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوگا، ہمارے دل بھی ایسا ہی ہوگا جیسا بادشاہ دل ہو گیا۔
خدا کا کرنا کہ بادشاہ کا سب سے عقل مند اور دور اندیش وزیر جس کا نام جعفر برمکی تھا آ گیا تھا۔ جعفر نے دربار میں سناٹا اور اداسی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ ایک طرف بادشاہ سر جھکائے آنکھوں میں آنسو بھرے دم نچوڑ رہا ہے، دم نجود بیٹھا تھا۔ دوسری طرف تمام امیر اور وزیر ایک دوسرے کا منہ تک دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف نجومی کھڑا تھا۔ جعفر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ خیر تو ہے، خیرت سے ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، جعفر خیر کہا، ہماری زندگی 1 سال رہ گئی، بادشاہت حکومت ختم۔ جعفر بڑا عقل مند تھا، سمجھ گیا کہ یہ سب نجومی کی بنائی سو باتیں ہیں۔ بادشاہ سے پوچھا، حضور یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ بادشاہ نے نجومی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ بڑا باکمال نجومی ہے، ابھی میں نے تمہارے بھائی کا حال پوچھا تھا، اس نے جو بات بتائی گھڑی کی گھڑی میں ظہور ہو گیا، یعنی صحیح ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ میری عمر اس نے جتنی بتائی اس سے زیادہ میں نہیں جی سکتا۔ جعفر نے کہا، حضور یہ لوگ بڑے مکار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے سن گن پا کر باتیں بتا دیتے، ایک اندازن اٹکل پچھو کی باتیں بتاتے ہیں۔ بادشاہ پر جعفر کی بات کا بھی اثر نہ ہوا تو جعفر نے ایک نرالی ترکیب سوچی۔ نجومی کو اپنے قریب بلا کر پوچھا، میاں نجومی ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ نجومی نے حساب لگا کر کہا، ابھی 30 برس تک تو مرتا نہیں، 30 برس بعد بیماری کی ایک گرہ ہے، وہ نکل گئی تو 20 برس اور جیوں گا، کل ملا کے 50 برس اور جینے والا ہوں، کیونکہ نجومی نے جعفر برمکی سے کہا۔ جعفر نے تلوار نکال کر فوراً نجومی کی گردن اڑا دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنس پڑا اور اسے یقین ہو گیا کہ نجومی جھوٹا ہے، کیونکہ اگر اس کی زندگی ہوتی تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اسے مار سکتا۔ اس کے بعد ہارون رشید عباسی بہت زمانے تک زندہ رہا، مگر نجومی کی کہانی ختم ہو گئی۔ لہذا نجومیوں کے، باباؤں کے، پنڈتوں کے، سدھانتیوں کے، عاملوں کی باتوں پر یقین کرنے سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو فکر لگ جاتی ہے اور غم میں گلنے لگتا ہے۔ پھر یہ کہ شریعت میں نجومیوں کی باتوں پر یقین کرنا بڑا گناہ بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، بالخصوص مستورات کو چاہیے، ایسے چکروں میں نہ پڑے بلکہ اللہ سے مانگے، روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نفل روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، گناہوں سے بچے۔ اس طریقے سے اپنے حال کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔